اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب کینیڈا، جنوری و فروری 2024۔ جنوری فروری 24 کے دوران کینیڈا میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات کا خلاصہ از فرحان احمد حمزہ قریشی، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 13 مارچ 2024۔ غیر ملکی طلباء کی تعداد پر حد بندی۔ بیرونی ممالک سے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ کینیڈا کی یونیورسٹیاں بھی خاص طور پر ایسے طلباء کو داخلہ دیتی ہیں جو بیرونی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیوشن فیس کینیڈین طلباء سے زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں غیر ملکی طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاہم حکومت کینیڈا نے غیر ملکی طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مکانات کے فقدان کے پیش نظر اگلے 2 سالوں کے لیے اسٹڈی پرمٹس یعنی تعلیمی اجازت ناموں پر حد لگا دی ہے۔ اس حد بندی کا اعلان کینیڈا کے وزیر امیگریشن مارک ملر نے 22 جنوری 2024 کو کیا۔ انہوں نے کہا کہ امسال حکومت تقریباً 3,60,000 تعلیمی اجازت ناموں کی منظوری دے گی، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 35% کم ہے۔ ہر صوبے اور علاقے کو اس تعداد میں سے وہاں کی آبادی کے حساب سے ایک مخصوص تعداد میں غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے کی اجازت ہوگی۔ موجودہ سال کے آخر میں 2025 میں دیے جانے والے اجازت ناموں کی تعداد پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت ایسے نجی اداروں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو غیر ملکی طلباء سے اعلیٰ تعلیم کے نام پر پیسے لیتی ہیں اور پھر جعلی سندیں دیتی ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ایسے اداروں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے، لہٰذا وفاقی حکومت نے آئندہ کے لیے لازم کر دیا ہے کہ غیر ملکی طلباء تعلیمی اجازت ناموں کی درخواست کے ساتھ صوبائی حکومت سے تصدیقی خط بھی جمع کروائیں، تاکہ غیر ملکی طلباء کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور انہیں معیاری تعلیم دی جائے۔ بحوالہ CBC نیوز، مورخہ 22 جنوری 2024۔ برفانی جنگلات کی کٹائی کے نقصانات پر تحقیقاتی رپورٹ۔ برفانی جنگلات، جنہیں بوریل جنگلات یا تائیگا بھی کہتے ہیں، کینیڈا کی کل اراضی کے رقبے کے 60% پر محیط ہے۔ یہ جنگلات شمال مغرب میں الاسکا کی سرحد سے شروع ہو کر ملک کے مشرقی ترین صوبہ نیو فاؤنڈ لینڈ تک 1000 کلومیٹر چوڑی پٹی پر پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان جنگلات کے نہایت وسیع رقبے کے پیش نظر ان کا مقامی لوگوں کی معیشت میں اہم کردار ہے۔ مثلاً یہاں سیر و سیاحت، شکار، جنگلات کی پیداوار، کان کنی، تیل اور گیس کے ذریعے برفانی جنگلات میں چلغوزے، سنوبر اور دیودار درختوں کی کثرت ہوتی ہے۔ حال ہی میں آسٹریلیا سے شائع ہونے والی تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ کے پیش نظر کینیڈا کے صوبہ اونٹیریو اور کیوبیک میں درختوں کی کٹائی کی وجہ سے برفانی جنگلات میں شدید نقصان ہو گیا ہے۔ ان دونوں صوبوں کو ملک میں درختوں کی کٹائی کا مرکز جانا جاتا ہے۔ قریباً نصف صدی کی معلومات بتاتی ہیں کہ 1976 سے لے کر اب تک برفانی جنگلات کے 35.4 ملین ایکڑ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ گو کہ دنیا بھر میں کینیڈا برفانی جنگلات کی حفاظت میں پیش نظر آتا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جنگلات میں درختوں کی کٹائی اس طریق سے کی جاتی رہی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے اور جس کے بد نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کٹائی کی وجہ سے درختوں کے الگ الگ قطعے رہ گئے ہیں جو جانوروں کی آبادیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں، اور اب وہ زمین آگ سے زیادہ متاثر شدہ بن گئی ہے۔ قوانین کے مطابق جب بھی کوئی کمپنی درختوں کی کٹائی کرتی ہے، اسے کٹے ہوئے درختوں کے بدلے میں مزید درخت لگانے کی تاکید کی جاتی ہے، اور اگرچہ کمپنیاں ایسا کرتی ہیں، تاہم پرانے درختوں کے بغیر نئے درخت آگ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ عام طور پر کمپنیاں ایسے درخت اگاتی ہیں جن سے انہیں مستقبل میں فائدہ ہو سکتا ہے، نہ کہ ایسے درخت جو آگ سے کم متاثر شدہ ہوں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے قوانین اور ان کے عمل درآمد میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ برفانی جنگلات
اور ان میں بسنے والے جانوروں کو محفوظ رکھا جائے اور تاکہ مزید ماحولیاتی نقصان سے ملک بچا رہے۔ بحوالہ دی نیو یارک ٹائمز مورخہ 4 جنوری 2024۔ وزیر اعظم کا بیان، اسرائیل حماس جنگ کی فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مصر کی سرحد پر واقع فلسطینی شہر رفح پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے، جس پر دنیا کے سیاسی رہنماؤں نے آواز اٹھائی ہے۔ ان رہنماؤں میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی شامل ہیں۔ رفح غزہ کے جنوب میں واقع ایسا شہر ہے جہاں اس وقت غزہ کے نصف سے زائد شہری یعنی 2 ملین لوگ پناہ گزین ہیں۔ اس کا کل رقبہ صرف 25 مربع میل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بظاہر اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ معصوم شہریوں کو رفح سے نکالنے کے انتظامات کرے، لیکن عملاً ان فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کی کوئی راہ موجود نہیں۔ وزیر اعظم نتن یاہو کے رفح پر حملہ کرنے کے خطرناک ارادوں کو دیکھتے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو، آسٹریلیا کے وزیر اعظم البانیز اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم لکسن نے 15 فروری 2024 کو مشترکہ بیان دیا، جس میں انہوں نے فوری جنگ بندی کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان خدشات سے نہایت پریشان ہیں کہ اسرائیل رفح پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل پر فرض ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور بین الاقوامی کمیونٹی کی بات سنے۔ معصوم شہریوں کی حفاظت از حد ضروری ہے اور اس کی پابندی بین الاقوامی قوانین کے تحت لازم ہے۔ ہمیں اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے دائمی امن کو حاصل کرنے کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ بحوالہ دی نیو یارک ٹائمز مورخہ 15 فروری 2024۔